السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ خلاصہ تفسیر قرآن میں آج 16ویں پارے کے مضامین کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ 16ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ سورۃ الکہف کا آخری حصہ ہے، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ۔ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا وہ درمیانے دور میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ سورۃ الکہف کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اور بعد میں مال و دولت کا جو فتنہ ہے اس کا تذکرہ کیا، اور اس بارے میں علم کا جو ایک فتنہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس فتنے کا تذکرہ کیا۔ بعض لوگوں کے نزدیک جو علم ہوتا ہے یہ فتنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور سبب بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا یہاں ایک واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب گفتگو کی تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، تو آپ نے جواب یہ دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کو جب یہ جواب پسند نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا ایک بندہ خضر 2 دریا جہاں ملتے ہیں وہاں جاؤ، ان سے جا کر کے ملاقات کرو، اور ان سے جو علم ہے علم کی باتوں کو جا کر کے سیکھیں۔ خضر علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ پہنچے اور وہ جانے کا جو ایک لمبا وقت لگا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، اللہ رب العالمین نے ان تمام واقعات کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اور وہاں جب پہنچے تو بات چیت ہوئی، اور خضر علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو خضر نے کہا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو میرے سے لا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، میں خود ہی اس کی جو وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے کروں گا۔ اور اس بات پر جب اتفاق ہوا تو دونوں چل پڑے، ایک کشتی پر سوار ہوئے، دریا کے دوسرے کنارے اترنے لگے تو خضر نے کشتی کو ایک طرف سے توڑ دیا۔ موسیٰ بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ سواریوں کو غرق کرنا چاہتے ہو، یہ ایک بہت بری حرکت ہے۔ خضر نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور قافلہ پھر آگے چلا۔ خضر علیہ السلام نے راہ چلتے ایک لڑکا دیکھا اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے کہ تو نے ایک بے گناہ لڑکے کو قتل کر دیا، تم نے بہت بڑا گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ سیکھنے کے لیے اگر کوئی آدمی سیکھنا چاہتا ہے اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنے میں صبر کا بہت بڑا دخل ہے۔ بہت سے لوگ بڑے بے صبرے ہوتے ہیں، اور سیکھنے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے ان کے اندر انتہائی بے صبری پائی جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں معاملہ یہ تھا کہ وہ صبر نہیں تھا، اور استاد خضر علیہ السلام نے جب یہاں پھر روکا تو کہا کہ میں آئندہ آپ سے سوال نہیں کروں گا، اگر میں نے سوال کیا
تو ہمارا جو معاملہ ہے آپس میں یہ ختم ہو جائے گا۔ اس وعدے کے ساتھ قافلہ پھر آگے چل پڑا۔ ایک بستی میں پہنچے، کھانا طلب کیا، لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ وہاں خضر ناراض ہو کے نکل جاتے، لیکن انہوں نے ایک گرنے والی دیوار کو بنانا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ انہوں نے ہماری مہمانی سے بھی منہ موڑا تھا، اور آپ نے ان کی دیوار کو تعمیر کر لیا اور ان سے معاوضہ بھی نہیں لیا۔ تو خضر نے کہا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان افتراق ہو گیا۔ اب میں تمہیں تمام تر معاملات کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ کشتی جو تھی نا، وہ چند مسکینوں کی تھی جس کا میں نے پھٹا اکھاڑ دیا تھا، اور وہ مسکین سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین لیتا تھا، صحیح کشتی کو وہ چھین لیتا تھا۔ تو میں نے ان کی کشتی کو عارضی طور پہ عیب دار کر دیا۔ اب بادشاہ اس لیے اس کو نہیں چھینے گا کہ یہ کشتی تو ہے ہی ناکارہ، لیکن بعد میں وہ یتیم اور بلکہ مسکین جو لوگ ہیں وہ اس کشتی کو تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لیں گے اور اس کی جو اصلاح کر لیں گے اور اپنے استعمال میں لائیں گے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وہ لڑکا، اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، اس لیے ہم نے بچے کو قتل کر دیا کہ کہیں وہ ماں باپ جو مومن ہے ان کے لیے وہ اس قدر آزمائش نہ بن جائے اور وہ ان کو کافر ہی نہ بنا دے، اس لیے ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی تھے، اور جو نبی ہوتا ہے اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے علم ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ یہ جو بچے ہیں نا، یہ ماں باپ کے لیے بہت ہی تکلیف کا ذریعہ ہیں اور یہ ماں باپ کو کافر بنا دیں گے، تو ہم کسی اولاد کا قتل کر دیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور ان کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، ان کا باپ نیک تھا، تو تیرے رب نے یہ چاہا تھا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو ان کاموں کی جو نسبت ہے نا خضر نے، وہ اللہ کی طرف کی، اگرچہ خضر علیہ السلام نے خود ہی یہ کام کیا اور اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تمہارا رب یہ چاہتا تھا، تو وہ تمہارا رب کیسے چاہتا تھا؟ اللہ نے وہ وحی کے ذریعے بتایا تھا نا خضر علیہ السلام کو۔ تو یہ تین باتیں تھیں، کہا کہ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ حقیقت ہے ان کاموں کی جن کے اوپر تو صبر نہیں کر سکا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ جو قصہ بیان کیا، اس میں نصیحت یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے جو آداب ہیں ان آداب میں صبر بہت لازم ہے۔ بس اوقات آپ کسی سے علم سیکھتے ہیں تو جو علم کا راستہ ہوتا ہے نا، اس میں مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ ہمارے جو اسلاف تھے جنہوں نے علم کو حاصل کیا، گھر بار کو بھی چھوڑا، اپنے علاقوں کو بھی چھوڑا، ماں باپ کو بھی چھوڑا، پھر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اور جہاں پڑھنے کے لیے گئے وہاں کبھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کبھی پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور کبھی یہ کہ استاد کا مزاج جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، استاد یا بہت زیادہ سخت ہے یا اس سے علم کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ علم کا جو راستہ ہے یہ صبر کا راستہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی علم میں صبر نہیں کر سکتا تو وہ اس علم کو کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فتنے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ فتنہ ہے بادشاہت کا۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے 4 موضوعات بیان کیے، اور یہ 4 ہی فتنے ہیں،
اور اللہ رب العالمین نے ان فتنوں کا تذکرہ کیا، اور ان میں آخری فتنہ جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا وہ حکومت کا فتنہ ہے۔ اور بطور مثال اللہ رب العالمین نے یہاں جو ذوالقرنین تھا، جو ایک بادشاہ تھا اور جس نے ایک دیوار بنائی تھی، اور یاجوج اور ماجوج کے خلاف اس نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، اور جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے جنوب تک ساری طرف اس کی حکومت تھی۔ وہ جہاں جاتا تھا اور وہ ان علاقوں کو فتح کرتا تھا، اور اللہ رب العالمین کے اسلام اور دین کو وہ وہاں غالب کرتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ یاجوج اور ماجوج کی لوگوں نے اس کو شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ذوالقرنین تھا، اس نے بڑی مہارت کے ساتھ ان کو روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ بادشاہ نے لوہے اور تانبے سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک ایک عظیم الشان دیوار کھڑی کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یاجوج ماجوج یہاں سے باہر نکلیں گے، ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو لے کر پہاڑیوں پر چڑھیں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ پھر ایک بیماری جو ہے وہ پھیل جائے گی، جس کے نتیجے میں سارے کے سارے جو یاجوج ماجوج ہیں یہ مر جائیں گے، اور لوگوں کی ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم صورت کے اختتام پر دو باتوں کا تذکرہ کیا: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آپ یہ بات لوگوں کو بتا دیجئے، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائیں تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ میرے رب کی جو باتیں ہیں نا وہ ختم ہو۔ یعنی اگر سارے کے سارے جو سمندر ہیں وہ سیاہی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین نے جتنے درخت پیدا کیے ہیں ان سارے کے سارے درختوں کی قلمیں بنا لی جائیں، اور سمندر کے اس سیاہی کے ساتھ اللہ کے کلمات کو لکھنے کی کوشش کرنا شروع کر دی جائے، تو اللہ رب العالمین کی جو کلمات ہیں اور اللہ کی جو تعریفات ہیں، ما نفدت کلمات اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، تمام کے تمام درخت جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو سمندر ہیں اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے جو کلمات ہیں نا وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ایک عقیدے کے اہم مسئلے کا: قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں اور تمہارے جیسا ہوں۔ اچھا، یہ جو اللہ نے یہاں پہ وضاحت کر دی اور اس بات کو تفصیل سے ذکر کر دیا، اللہ رب العالمین اگر یہ کہہ دیتے نا، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر یوحى الی، آپ کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں اور میری طرف وحی کی جاتی ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ثابت ہو جانا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے اگلی وضاحت کی: انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یعنی کوئی بندہ کہہ سکتا تھا کہ نبی بشر ہیں لیکن وہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، یعنی ان کی بشریت کوئی اور ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بھی حل کیا اس آیت مبارکہ میں، اور فرمایا کہ آپ نے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ میں بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، لیکن ہمارے اور تمہارے بشر ہونے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں۔ یوحا الیہ، معاملہ اور فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نہیں کی جاتی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، اسے چاہیے فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ آگے سورۃ مریم ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے سیدہ مریم کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا۔ اس سے پہلے ایک سورت کا نام ان کے خاندان کے
نام پر آل عمران بھی ہے۔ آل عمران اور مریم دونوں ایک خاندان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ صورت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے درمیانے دور میں نازل ہوئی، جب قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک کرتے، استہزاء کرتے، ڈراتے، جھوٹے الزامات لگاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی نا، اس کو دبانے کی کوشش کرتے اور اس میں بالآخر ناکام ہوئے۔ بہت سے لوگوں کے اوپر ظلم کیے، مار پیٹ کی، معاشی دباؤ کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کسی کو قید کر دیا گیا، کسی کو بھوک میں مبتلا کیا گیا، اور کسی کو پیاس کی صورت میں تکلیفیں دی گئیں۔ حتیٰ کہ کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جن کو تپتی ریت پر لٹایا گیا اور ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ کر کے گھنٹوں تڑپایا گیا، اس طرح اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ حالات جب ناقابل برداشت ہو گئے تو رجب 45 عام الفیل یعنی 5 نبوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ دیا تو 12 مرد اور 4 خواتین نے ہجرت کی۔ چند مہینے کے اندر اندر قریش میں 82 مرد اور 18 عورتیں مزید ہجرت کر کے حبشہ آباد ہو گئے۔ اس ہجرت سے عین پہلے صحابہ کرام کو عیسائیوں کے عقائد و نظریات سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی، کیونکہ یہ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے اور حبشہ میں عیسائی لوگ موجود تھے، تو ضروری یہ تھا کہ یہ جو جانے والے صحابہ ہیں نا، انہیں علم ہو کہ عیسائی کون ہے اور عیسائیوں کی تاریخ کیا ہے، مریم کون تھیں، آل عمران کون تھے، ان کے اوصاف کیا تھے اور ان کی زندگی کیا تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہجرت سے قبل مسلمانوں کو اس بات سے آگاہی دی کہ جو عیسائی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ ان صحابہ کرام نے عیسائیوں کے حوالے سے معلومات جب جمع کی، اور یہ حبشہ کے دربار میں جب یہ لشکر اور یہ قافلہ پہنچا اور اتنے سارے لوگ جب ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، تو وہاں پہ ایک جو لوگ تھے وہ بہت پریشان ہوئے اور ایک کوہرام مچا دیا گیا کہ قریش نے ایک وفد تیار کیا جو حبشہ کے دربار میں جائے اور ان سے جا کر کے کہے کہ ہمارے جو مہاجرین تمہارے حبشہ میں آئے ہیں نا، یعنی صحابہ، یہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مہاجر ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے ہیں یہ ہمیں دے دیے جائیں۔ اس قافلے نے وہاں پہنچ کے وزیروں سے ملاقات کی، مشیروں سے، عیسائی علماء سے جا کر کے ملاقات کی، انہیں تحائف دیے رشوت کے نام پہ، اور یہ کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ ہم بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کی واپسی کی درخواست کریں گے، اور ان وزیروں سے کہا کہ آپ نے ہماری وہاں پہ جا کر کے حمایت کرنی ہے بادشاہ کے سامنے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو بادشاہ تھا نا، اس نے مہاجرین صحابہ کرام کو بھی اپنے دربار میں دعوت دی، اور یہ جو قریش کا ایک لشکر وہاں پہنچا ہوا تھا وفد، اور یہ مسلمان صحابہ کرام کو واپس لانا چاہتا تھا، یہ بھی وہاں پہ جمع ہو گئے۔ تو بادشاہ جو تھا اس نے دونوں کو سامنے بٹھا لیا اور دونوں کا جو موقف ہے وہ سننا چاہا۔ مسلمانوں نے بھی اپنا موقف سنایا، اور جو یہ مکہ کے جو کافر مشرکین اور قریش تھے یہ بھی وہاں پر موجود تھے، دونوں نے اپنی اپنی بات بادشاہ کے سامنے رکھی۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی پاداش میں ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم کرنے والے جو ہیں یہ یہی لوگ ہیں جو آج ہمیں لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہم ان کو جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے دین سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ اب یہاں جو صورت تھی وہ انتہائی دلچسپ ہو گئی۔ اس نے سوال کیا کہ تم کس دین کو ماننے والے ہو؟ تو یہاں ابو سفیان تھا اور صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ تم کس دین کو ماننے والے ہو، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
ان کو اپنے دین کا تعارف کروانا شروع کر دیا۔ اور اس تعارف میں یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، سورۃ مریم، اس کی تلاوت کی گئی۔ اور جب اس سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تو اب چونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ ہی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا ہے، اور آل عمران کے خاندان کا اس میں تذکرہ کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے، تو جب یہ ایسا ہوا اور اس کا تذکرہ پڑھنا شروع کر دیا تو عیسائی چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں اور مریم کو اللہ کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کا جو موقف ہے نا وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ مریم اللہ ہے اور نہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی اولاد ہیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اگر مسلمان اسی موقف کو پیش کرتے ہیں تو مسلمانوں کو ایک ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں یہ جو نجاشی ہے اور یہ جو حبشہ کے جو لوگ ہیں ہمیں کہیں نکال ہی نہ دیں، اس وجہ سے کہ تمہارے اور ہمارے جو نظریات ہیں ان میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اور دوسری طرف جو قریش ہیں وہ بھی ہمیں چاہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ یہاں سے نکال دیں۔ لیکن اس نے مزید اسلام کے بارے میں جب دریافت کیا تو مسلمانوں کے جو سربراہ تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جو موقف ہے نا یہ کھل کر پیش کیا، اور دربار میں سورہ مریم کی جب تلاوت کی، عیسائی علماء نے بڑا شور مچایا کہ یہ غلط بات ہے، مگر جو نجاشی تھا اس نے بڑے غور کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ سورۃ مریم کی تلاوت سنی، اور کئی سارے سوالات کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال کیے، اور جب مسلمانوں نے ان سوالوں کے جوابات دیے اور کہا کہ اگر یہ کوئی غلط بیانی کریں گے تو آپ نے ان کو ٹوکنا ہے، چونکہ اس میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی، لہذا سچ سچ جو بات ہے وہ مشرکین سے بھی سوال کرتا رہا اور خود مسلمانوں سے بھی، اور سارے جب اس کو جواب مل گئے تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور مریم علیہ الصلاۃ والسلام اس بیان سے اتنا بھی زیادہ نہیں ہے جتنا یہ تنکا ہے، یعنی یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے نا، یہ جو شریعت ہے اور یہ جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ جو تنکا ہے نا، تنکا اللہ رب العالمین نے مقام مریم کو اور عیسیٰ کو اتنا ہی دیا ہے جتنا اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس تنکے سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا۔ مطلب یہ کہ جو کچھ یہ بیان کیا گیا ہے اس بادشاہ نے ان ساری باتوں کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ یہ جو قریش کا جو یہ یہاں پہ وفد آیا ہے اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور مسلمان جو ہیں یہ حبشہ میں سکون سے رہ سکیں گے۔ اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر جب ہم اس سورہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں اولین بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگرچہ مسلمان ایک کمزور پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین کے دین میں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، یعنی وہ وہاں پہ رہائش لینے کے لیے کوئی دین میں کمپرومائز کر سکتے تھے نا، لیکن ان صحابہ کرام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جانے کے جو راستے ہیں نا وہ بھی بند ہیں، اور اگر مداہنت نہیں کریں گے لگتا یہ کہ اگلا راستہ بھی بند ہو جائے گا، لیکن ان صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، اور کھل کر کے جو عقیدہ ہے اور جو دین ہے وہ کھل کر کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین نے اس ساری سورہ مبارکہ میں ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر کیا ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز کے ساتھ پکارا۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکریا جو تھے نا وہ اللہ رب العالمین سے جب پکار دعا کر رہے تھے نا تو وہ بڑی آہستگی میں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انی وہان العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور جو بڑھاپے کی وجہ سے جو بال ہیں
وہ ظاہر ہے سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں تجھے پکارنے سے بد نصیب نہیں ہوں، بے نصیب نہیں ہوں۔ اب یہ جو آہستگی میں اللہ سے دعا کر رہے تھے نا، یہ ایک شرم تھی کہ لوگ اگر میری دعا سن لیں اور مجھے یہ دعا کرتا ہوا دیکھ لیں کہ اس بڑھاپے میں جا کے یہ اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لہٰذا وہ لوگوں کا ایک ڈر بھی تھا اور ایک حیا کا پہلو بھی تھا۔ اور اللہ رب العالمین سے کہا کہ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے اور میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، تو فہب لی من لدنک ولیہ، اللہ مجھے کوئی والی کو دے دے، کوئی وارث دے دے جو ہمارا وارث بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ جو یحییٰ نام ہے نا، اس سے پہلے یہ نام ہم نے کسی کو نہیں دیا، یعنی یہ ایک منفرد نام ہے جو اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے کو نام دیا۔ زکریا کہنے لگے ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری جو بیوی ہے نا وہ بانجھ ہو چکی ہے، وقد بلغ لی الکبر وامراتی عاقر، اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے آ کر کے کہا کہ کذالک قال ربک هو علی ہین، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب کے اوپر یہ بڑا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ہم نے آپ کو بھی تو پیدا کیا نا اس سے پہلے جبکہ آپ بھی کچھ نہیں تھے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وجود بخشا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی نا، وہ بھی ایک معجزے کی صورت تھی کہ باپ زکریا نہایت بوڑھے تھے، والدہ بانجھ تھی جس کا کوئی حل نہیں تھا، زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے خاوند بیوی کو بچہ پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ یعنی بچے کی جو پیدائش تھی نا، ظاہری اسباب اس میں بالکل موجود نہیں تھے، اس کے باوجود معجزانہ طور پہ اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آگے پیدائش کا تذکرہ کیا۔ یحییٰ کی معجزانہ پیدائش کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جو بغیر باپ کی پیدائش تھی، یہ بھی خالصتاً معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، حق بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف کہتا ہے کہ ہو جا، تو فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا اور ان کی ہجرت کا تذکرہ کیا۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد حالات زمانہ کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا وہ سنایا گیا، کیونکہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور خاندان اور اہل وطن کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے ایک طرف کفار مکہ کو یہ سبق دیا گیا کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں، اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے تمہارے باپ اور تمہارے پیشوا ابراہیم علیہ السلام سے کو گھر سے نکالا تھا۔ اور دوسری طرف مہاجرین کو یہ بشارت دی گئی کہ جس طرح ابراہیم وطن سے نکل کر اور زیادہ سربلند ہو گئے تھے، اسی طرح یہ جو صحابہ کرام نکلے ہیں نا ہجرت کر کے، اللہ رب العالمین ان کا جو انجام ہے نا وہ بھی بہت ہی بلند ترین بنائے گا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا کہ آپ عبادت کیوں کرتے ہیں ان کی جو نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ ہی دے سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اور کہا ہے میرے باپ میں آپ کے پاس ایک علم لے کر کے آیا ہوں، ما لم یأتک،
جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بڑا ہوتا ہے اسی کے پاس زیادہ علم ہو، بس اوقات چھوٹے بندے کے پاس بھی زیادہ علم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے باپ سے کہا فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اب یہ جو نصیحت ہے نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے باپ کو، یہ نصیحتیں بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں، اور یہ ایمان کی تجدید کے لیے ان نصیحتوں کا ایک بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ کہا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان جو ہے نا وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب ہی نہ آپ کو پہنچ جائے۔ اب یہ جو خوبصورت نصیحتیں تھی نا، جس میں ایک بات غالب تھی، وہ غالب بات کیا تھی کہ بیٹا جب اپنے باپ کو مخاطب کرتا ہے نا تو یا ابت ہی کہتا ہے، اے میرے باپ۔ باپ جب اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے تو اسے بیٹا نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ تعلق ختم کر دیا تھا، اور جیسے ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں نا کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، تو باپ نے اپنے بیٹے سے رشتہ ناتا توڑ دیا تھا، اور وہ ان کو بیٹا کہہ کر کے بلاتا ہی نہیں تھا، جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے رشتہ ناتا نہیں توڑا تھا۔ اور یہی ہے کہ کوئی اگر آپ کا رشتہ دار رشتہ توڑتا ہے تو آپ نے تو اس رشتے کو ملانا ہے۔ اب ہر جگہ پہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی کے الفاظ ہیں، لیکن باپ جب اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے، قال اراغب عنک عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے باپ ہمارے جو الہ ہیں کیا ان سے بے رغبتی کر رہے؟ باپ نے اپنے بیٹے کو ابراہیم کہہ کر کے بلایا ہے، بیٹا کہہ کر کے نہیں بلایا، اور اس قدر سخت گفتگو کی، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اور کہا اگر تو باز نہیں آئے گا نا میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، تو جب اس حد تک معاملہ بڑھ گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، میرا رب جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ شفیق ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو دعا تھی وہ استغفار کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ دعا کرنا ان کا غلط تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، سوائے ان کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا۔ باپ مشرک ہے یا کوئی رشتہ دار مشرک ہے، یا کوئی مشرک رشتہ دار اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی استغفار نہیں ہے۔ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں زندگی میں، جب وہ مر جائے تو اس کے لیے پھر آپ استغفار اللہ رب العالمین سے نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے مشرکین کو ایک دھمکی دی ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، دونوں گروہوں میں مقام اور مرتبے میں کون بندہ ہے بھلا؟ اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے جو ساز و سامان اور دیکھنے میں کہیں اچھے تھے۔ اب یہ جو کافر تھے نا، کوئی بندہ کہتا آپ مومن ہو جاؤ تو وہ کہتے یہ بتاؤ کہ مومن کیسے ہیں اور ہم کیسے ہیں، یعنی مومنوں کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں جبکہ ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ دنیاوی مقام اور مرتبہ کس کے پاس ہے؟ تو ظاہر ہے وہ کافروں کے پاس تھا۔ زیادہ اونچے اونچے محلات کن کے ہیں؟ ظاہر ہے کافروں کے پاس ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ مال و دولت کس کے پاس زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کافروں کے پاس ہے۔ اب وہ جواب یہ دیتے تھے کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد تو ہمارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں بھی بہتر وہاں بھی بہتر۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے ہم نے کتنے ہی اسباب والی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کے پاس ان سے بھی زیادہ پیسے تھے، اور جن کے پاس ان سے بھی زیادہ مال و دولت تھا، اور جن کے مکان کوٹھیاں اور بنگلے ان کے مکانوں اور بنگلوں سے بھی کس قدر اونچی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ الشَّرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، یہ تو قیامت کو پتا چلے گا نا جا کر کے
کہ اللہ کے ہاں بدترین کون تھا اور اللہ کے ہاں بہتر کون تھا، یہ اللہ رب العالمین آپ کو بتائیں گے جب آپ مریں گے اور اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرکیہ جو کلمات ہیں نا ان سے کراہت کا تذکرہ کیا کہ کوئی بندہ بھی اپنی زبان سے شرکیہ بات نہیں نکال سکتا، اور کوئی بندہ بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنے جو نظریات ہیں، جو کفریہ اور شرکیہ جو نظریات ہیں، ان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، لقد جئتم شیئا ادا، اللہ تعالیٰ فرماتے تم بڑی بھاری بات کو آئے ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ جو ہیں وہ گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی اولاد ہے، ما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، اللہ کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر کے آنے والا ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کی غلام ہے اور ہر چیز اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے تو اللہ رب العالمین کو پھر کسی بیٹے کی ضرورت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کا تذکرہ کیا ہے کہ سورۃ طٰہٰ جو ہے نا یہ ان صورتوں میں شامل ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کئی ساری ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جو ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں اور جس میں ہماری ہدایت کا بہت بڑا ساز و سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ نصیحت کرنے والوں کے لیے ہے، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ قرآن مجید کو اپنے لیے اس قدر مشقت سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا ابلاغ اور اسے ہر بندے تک پہنچانا اور ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو مانے اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی بڑی پریشانی لیتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، جو مانتا ہے صحیح ہے، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے۔ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا بلکہ یہ سہولت کے لیے ہے، اور بعض لوگوں نے جن لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے لیے مشقت بنا لیا، مشقت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سہولت ہے، اور اسے سہولت کے ساتھ ہی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی کو جو نبوت ملنے کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا کہ موسیٰ مصر میں بنی اسرائیل گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، فرعون کے گھر میں ان کی جو پرورش ہوئی، اور ایک لڑائی میں فرعون کی قوم کے ایک فرد کو مارا جس سے وہ مر گیا، اور فرعون کا پتہ چلا تو اس نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو جب علم ہوا تو آپ وہاں سے مدین بھاگ گئے، ایک نیک شخص کے گھر میں ملازم ہو گئے، اس کی بکریاں چراتے تھے، پھر وہیں شادی ہو گئی اور ایک عرصے کے بعد بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور مصر کی طرف کھڑے ہوئے۔ سردی کا موسم تھا، رات چھا چکی تھی، اور موسیٰ راستے سے ہٹ کر ایک وادی کی روشنی موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی وہاں پہ آدمی ہوگا، میں اس سے راستہ معلوم کروں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ ایک روشنی جو ہے وہ آگ ہوگی، اور میں آگ کو لے کر کے آتا ہوں تو اپنی سردی کو ختم کر کے گرمی کو اس سے حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دیجئے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک وادی مقدس میں ہیں۔ انی انا رب وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب غور سے میری بات کو سنو۔ تو اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی وحی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی وہ وحی بڑی خوبصورت ہے، اور اس میں جو پیغامات ہیں وہ پیغامات بڑے جامع ہیں، اور یہاں سے ان دو تین چیزوں کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو پہلی وحی
جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرمائی، ان میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا آپ نے میری بندگی کرنی ہے۔ اور دوسری بات کیا ذکر کی؟ اقم الصلاۃ لذکری، آپ نے میری یاد کے لیے نماز کو پڑھنا ہے۔ یہ جو نماز ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو اللہ کی یاد کے لیے یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری یاد کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ دو سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے جو بنیادی نصیحتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے یہ فرمائی اور کہا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر کے رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے قیامت کو اس لیے چھپایا تاکہ ہر بندہ اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کرے اور اسے اس بات کا اندازہ نہ ہو، اللہ اچانک سے قیامت کو قائم فرمائے اور لوگوں کے درمیان ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض معجزات کا بھی تذکرہ کیا۔ ہر نبی کو معجزات کسی نہ کسی اعتبار سے دیے جاتے ہیں، اور معجزات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اور مطمئن کرنے کے لیے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں معجزات کا تذکرہ کیا، اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ القھا یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، وہ جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ قال خذها ولا تخف، اور جب وہ اژدہا بنا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس اژدہا سے خود ہی ڈر گئے اور اپنی اس لاٹھی سے ڈر گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ڈرنا نہیں ہے، خذھا، اسے پکڑیے، ولا تخف، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ پہلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ تو جیسے ہی پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اژدہا کو پکڑا جو باقی سارے سانپوں کو نگر رہا تھا، تو وہ پہلی اپنی حالت میں آسا ہو گیا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کو ملائیے اور اپنے پہلو کی طرف ملا، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا یہ نکلے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے تاکہ تجھے اپنی چند بڑی نشانیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے دکھائی جا سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور نبی جو تقرری ہے اس کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ نے اللہ رب العالمین سے دو دعائیں مانگی تھیں۔ ایک دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی جو گرہ ہے نا یہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں جو ایک انگارہ کھا لیا تھا، اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات حقیقت ہے یہ حقیقت نہیں ہے، تو اس صورت میں زبان میں کچھ لکنت تھی، تو اس لیے کہا کہ میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا۔ اور دوسری دعا کیا تھی؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرا جو بھائی ہے نا اسے ایک بوجھ بٹانے والا میرا بنا دے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس سے میری پشت جو ہے نا یہ مضبوط کرے گی، اور اسے میرے کام کا شریک کر دے تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں۔ اور جو بھائی ہوتا ہے نا اس کو اللہ رب العالمین نے بازو بنایا ہوتا ہے۔ بھائی جو ہوتے ہیں یہ بازو ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دوستوں کے پیچھے لگ کے اپنے تعلق داروں کے پیچھے لگ کے بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ناراضی مول لے لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اپنے بھائی کو مانگا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ سنشد عضدک باخیک، ہم جو ہے نا وہ تمہیں قوت دیں گے، طاقت دیں گے، اور آپ کو حوصلہ اپنے بھائی کی صورت میں ملے گا۔ تو بھائی جو ہوتا ہے نا یہ ہمارے بہت سے کاموں میں ہمارا معاون ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی مانگا کہ بھائی کو بھی میرا اپنا نبی بنا دے اور ہم دونوں مل کر کے دعوت اور تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں گے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون تھے نا یہ ایک اچھے سپیکر تھے، اچھی گفتگو کر سکتے تھے،
گفتگو کرنے میں جو انداز تھا وہ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو میں ویسے ماہر نہیں تھے جیسا کہ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام تھے، تو اس بات کو بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ویسے اللہ سے جب یہ دعا کر دی تھی نا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، تو اللہ نے جب اس دعا کو قبول کر لیا تو پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اچھی گفتگو کرتے تھے، اور گفتگو کا ان کے پاس بھی ایک انداز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی فرعون کے دربار میں گئے اور ان دونوں کا جب آپس میں مباحثہ ہوا تو ہمیشہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کو لاجواب کیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی اچھی گفتگو کرتے تھے، اور انتہائی ان کی گفتگو میں وزن تھا۔ آگے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا تذکرہ کیا اور ان کی جو پرورش ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، ہمیں اس لمبی بات کا پتہ ہے کہ جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور انہی دنوں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور جب وہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ خیال پیدا کیا۔ ویسے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی ماں کی طرف وحی کی، تو ویسے اللہ نے کسی بھی عورت کی طرف جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی دے کر کے نہیں بھیجا۔ یہاں وحی کا مطلب کیا ہے؟ دل میں کوئی ایک خیال آ جاتا ہے نا، اور وہ بڑا ایک القاء ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور پھر اس کا شرح صدر فرما دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ایک تابوت میں ڈالنا ہے، پھر اس دریا میں پھینک دینا ہے، تو پھر اسے کوئی پکڑ لے گا، یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس کا دشمن اور میرا دشمن اس موسیٰ کو اٹھا لے گا، اور وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی ہے تاکہ تیری پرورش تیری آنکھوں کے سامنے ہی کی جاتی رہے۔ تفصیل یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ تابوت جو تھا وہ سمندر میں چل رہا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ایک ہمشیرہ تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور ہوا یہ کہ جیسے وہ فرعون کے گھر کے سامنے سے یا اس کی کسی قریب جگہ سے وہ گزرا، خاتون نے جب اس کو اٹھا لیا اور وہ گھر لے گئی، تو یہ جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی بہن تھی یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اور وہ پیچھے چلی گئی۔ ہوا یہ کہ اس نے جب اس کو دودھ پلانے کی کوشش کی، یا ساری عورتوں نے اس کو دودھ پلانے کی کوشش کی، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ دودھ نہیں پیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکمت تھی۔ تو یہ جو بہن تھی نا ساتھ، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خاتون ایسی ہے کہ وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے، اور وہ حقیقی والدہ کی طرف آئی اور اسے لے کر کے چلی گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے یہ جو معاملہ کیا ہے نا، لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ اب جو حقیقی والدہ تھی یہ فرعون کے گھر میں آتی اور اپنے حقیقی بیٹے کو جو ان کے نزدیک ان کا بیٹا بن چکا تھا یہ اس کو دودھ پلاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی رکھا، اور اس لیے کہ تاکہ وہ غمگین بھی ہو، اللہ نے اپنے وعدے کو سچا ثابت کر دکھایا کہ ماں بھی مطمئن ہو گئی اور بیٹے کی جو جان تھی وہ بھی بچ گئی اس طریقے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ القیت علیک محبہ، میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی تھی، یعنی یہ جان لینے کے بعد کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا دشمن ہے اور اسے قتل نہ کر سکے بلکہ اسے پالنا شروع کر دیا، یعنی اسی خاندان کا کہ قاتل کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مستقبل میں بنے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں جو ایک محبت ڈال دی تھی اس کے نتیجے میں یہ ان کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب جوان ہوئے ہمیشہ حق جو ہے وہ صد کا ساتھ دیتے، اور وہ دیکھتے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اور جو صحیح ہوتا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کئی دفعہ وہ فرعون کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں سے جب گئے تو وہ ایک مظلوم کا ساتھ دے رہے تھے، اور ظالم کو جب انہوں نے مارا تو وہ قتل کر دیا، تو وہاں سے پھر بھاگ نکلے۔ تو اس طریقے سے فرعون کے گھر میں اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور فرعون کے گھر سے بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے طریقے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وہاں سے نکالا۔
اور جب یہ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، اور جب ان کو نبی بنایا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا کہ جاؤ، آپ نے جا کر کے فرعون کو دعوت دینی ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا له قولا لینا، اسے جا کر کے نرم بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ ڈرے اور نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیں فرعون جو اللہ کا باغی تھا اور وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے جب اس سے بات کرنے کا کہا تو جا کے کہا کہ نرمی سے جا کر کے بات کرنی ہے۔ جو نرمی ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ہمارے بہت سے جو علماء ہیں یا بہت سے لوگ ہیں، ان کی پہچان ہی کیا ہے کہ یہ بہت سخت فتوے دیتا ہے، بہت سخت گفتگو کرتا ہے، اور گفتگو میں بہت سختی ہے اور نرمی اور جھکاؤ کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو یہ دعوت کے طریقوں میں طریقہ نہیں ہے، بلکہ دعوت کیا ہے کہ آپ نے جا کر کے نرمی سے گفتگو کرنی ہے۔ مزید فرمایا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، اور جا کر کے آپ نے کہنا ہے کہ ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، آپ جو بنی اسرائیل کو آپ نے یہاں پہ قید کر کے رکھا ہے نا، آپ ان کو ان کے اوپر ان کو سزا نہ دیں، ان کے اوپر ظلم زیادتی نہ کریں۔ ہوا یہ کہ جب اس نے انکار کر دیا اور بات پھر یہاں تک آ گئی کہ موسیٰ جادوگر ہے، تو پھر جادوگروں سے ایک مقابلے کا بھی اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا، وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلِّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بلا شبہ ہم نے اسے ایک نشانی، اپنی نشانیاں ساری کی ساری دکھا دیں، اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ تو اپنے جادوؤں کے ذریعے ہمیں اس سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، اگر ایسا ہی ہے فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، اگر تو جادوگر ہے نا ہم بھی اپنے جادوگر بلائیں گے، پھر ہمارا آپس میں مقابلہ ہو جائے گا، اور ایسا دن ایک منتخب کر لیجئے، اور وہ دن منتخب کر لیا گیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں پہ لوگ، وہ عید کا دن تھا اور جمع غفیر تھا، اور بڑے سارے لوگ وہاں پہ آئے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے اور جادوگر بھی تھے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ الکذب، موسیٰ نے اس سے کہا کہ تمہاری بربادی ہو، اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا، ہلاک کر دے گا۔ موسیٰ کی شاندار تقریر سے کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرعون نے، اس کے حواریوں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، حواریوں نے کہا کہ موسیٰ کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں اس سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب جب لوگوں سے یہ کہا گیا نا کہ یہ جادو کے ذریعے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، تو پھر لوگوں کی جو صورت تھی وہ مختلف ہو گئی، مقابلہ اب شروع ہوا، جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی۔ تو جادو جو ہے نا وہ صرف ذہنوں کے اوپر اثر کرتا ہے اور نظر کے اوپر اثر کرتا ہے، دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ رسیاں تھیں اور حقیقت وہ سانپ بن چکے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھبرا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، ڈرنا نہیں ہے، آپ غالب ہیں، الق ما فی یمینک، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، آپ وہ پھینکیے، نکل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر جہاں سے بھی آتا ہے نا، وہ جس قدر جادو لے آئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ جادوگر جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ عصا پھینکا اور وہ اژدہا بنا اور اس نے سارے رسیوں کو اور ان چیزوں کو نگل لیا، تو سارے کے سارے جو جادوگر تھے وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، لوگوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کے اوپر ایمان لیں۔ اب فرعون کے سے بڑا غصہ آیا، کہا کہ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اپنی ٹانگ اوپر رکھی اور کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتے، بھائی تم نے اگر مسلمان ہونا ہی تھا تو میرے سے اجازت تو لے لیتے، لہٰذا تم نے یہ بڑا غلط کام کیا، اور الٹا الزام لگا دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، کہا کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ جو موسیٰ ہے نا یہ تمہارا استاد ہے اور یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم آپس میں ملے ہوئے ہو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا
اور تمہیں بہت زیادہ سخت قسم کا عذاب دوں گا، سولیوں پہ چڑھاؤں گا۔ تو جادوگروں نے فرعون کی دھمکی کا جو جواب ہے نا وہ بڑا خوبصورت دیا، کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، تو جو کرنا چاہتا ہے نا کر لے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لائے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، اور جادو کے وہ کام جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، ہم اس پر بھی اللہ رب العالمین سے پناہ پکڑتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہترین بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ آگے بنی اسرائیل کی مصر سے جو ہجرت ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر دی تھی، ہم نے پیچھے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ رب العالمین نے آگے اس کا تذکرہ کیا اور اہل مکہ کو یہ بات سمجھائی، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تجھ سے کچھ وہ خبریں بیان کی جو گزر چکی ہیں، یقینا ہم نے تجھے اپنے پاس ایک نصیحت کی ہے۔ اس قصے میں اہل مکہ کے لیے بہت سی رہنمائیاں تھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کرتا کہ ڈھول بجا کر کے ایک خلق اکٹھی کی جائے اور پھر باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے جو فلاں شخص ہے نا وہ اللہ کا نبی بن چکا۔ نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے ان کو جب اپنا نبی بنایا تو وہ اکیلے تھے یا ان کی بیوی پیچھے پاس کھڑی تھی، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ اس کی باقاعدہ ایک تقریب ہونی چاہیے، اللہ اس چیز کا پابند نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں جو بات، یعنی نبوت اور توحید اور آخرت، یہی وہ باتیں ہیں جن کی تبلیغ موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، جس طرح آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سر و سامان اور لاؤ لشکر کے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علم بردار بنا کر کھڑا کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی اکیلے ہی تھے، اور وہ جب وہ فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، جو اعتراضات اور شبہات، الزامات اور مکر و ظلم کے ہتھ کنڈے اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ سارے وہ ہتھ کنڈے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے اور اس کے حواریوں نے کیے ہیں۔ اس طرح قصہ موسیٰ کے پیرائے میں ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو اس وقت قریش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی کشمکش سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ایک مختصر واضح کیا گیا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ باہر صورت ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کی کتاب ہے، اور جو تمہاری اپنی زبان میں تم کو سمجھانے کے لیے بھیجی گئی ہے، اس پر کان دھرو گے تو اس سے سبق حاصل کرو گے، اور اگر آپ قرآن مجید کو اختیار نہیں کرو گے تو انجام جو ہے وہ پھر ساری دنیا کے سامنے ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام میں کا جنت میں جو دخول ہے اور خروج ہے اس کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور پھر کیسے نکالا، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا اور اعراض کیا میں اس کے لیے گزران تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ پھر اللہ رب العالمین سے کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا تھا، میں نے آج تمہیں بلا دیا ہے، جیسے دنیا میں تو میری پرواہ نہیں کرتا تھا اور تجھے میری کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہاں کچھ نصیحتیں کی ہیں اس پارے کے آخر میں جو ہمارے لیے بھی نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے فاصبر علی ما یقولون، اللہ فرماتے ہیں کافر کیا کہتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، نجومی کہتے ہیں، نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ نے ان کی باتوں کی ٹینشن نہیں لینی، آپ نے صبر کرنا ہے، علی ما یقولون، جو بھی وہ کہتے ہیں،
وہ جس قدر آپ کو برا بھلا کہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے، رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے، دن کے اطراف میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے، لعلک ترضی، اس سے کیا ہوگا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے نا تو ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو جب بھی لوگوں کی طرف سے آپ کو پریشانیاں ملتی ہیں تو آپ بجائے یہ کہ جزا فضا کریں اور آپ اس پہ بے صبرے ہو جائیں، دل برداشتہ ہو جائیں، آپ اللہ رب العالمین کے لیے صبر کریں اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے آپ کو کھپا دیجئے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا۔ بعض لوگ جو دنیا دار لوگوں کو دیکھ کے ان کے دل میں نا ایک تڑپ سی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو گاڑی ہے، یہ مکان جو ہے، یہ بنگلہ جو ہے، اور یہ عزت مجھے ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی آنکھیں ان کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے جن کے پاس دنیا کی زیب و زینت ہے، لنفتنہم فی، وہ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے فتنہ ہے، ہم ان کو آزما رہے ہیں۔ ورزق ربک خیر و ابقا، آپ کے رب کے پاس جو نعمتیں ہیں نا وہ بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی ہیں، لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ عارضی ہیں، اور آپ جب اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے تو اللہ رب العالمین جو آپ کو نعمتیں دیں گے وہ ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر خوب خوب پابند رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ تو نہیں کرتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق ہم دیتے ہیں اور جو اچھا انجام ہے نا یہ صرف اور صرف متقی لوگوں کا ہے، جو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اچھا انجام ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے، ہم نماز میں بچوں کی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ بچوں کی جو بات ہے یا کسی اور کی بات، گفتگو کرنا نماز میں جائز نہیں ہے، نہ بچوں سے بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی بڑوں سے بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کس طرح دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر کے، اور کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ قبرستان میں کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ تراویح پڑھاتا ہے تو اگر وہ اپنے باپ یا کسی کے، جی وہ کوئی انعام اس کو دینا چاہتے ہیں، ہاں تو امام صاحب کو اگر کوئی انعام دے دیا جائے تراویح کے بعد میں تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی آخرت کا جو ثواب ہے اس میں کمی آتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی خوشی سے امام صاحب کو تراویح کے اختتام پہ آپ ان کو تحفہ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، انعام دے سکتے ہیں، اور ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور صرف کر نہیں سکتے بلکہ کرنی چاہیے، تو اس میں آخرت کا جو ثواب ہے نا اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جی قبرستان جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اور کون سی دعائیں جا کے قبرستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ قبرستان میں جو جانے کی دعا جو عمومی دعا ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے، اور ویسے قبرستان میں جا کر کے دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کی جا سکتی ہے، بغیر ہاتھوں کے اٹھائے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ دعائیں کون سی پڑھنی ہے؟ ظاہر ہے جب السلام آپ علیکم۔ کسی کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ان کی مغفرت ہی مانگنی چاہیے، آپ کسی بھی زبان میں اللہ رب العالمین سے مغفرت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی، فمن اعرض عن ذکری فانہ لمعیشۃ ضنکا، اس سے مراد مسلمان ہے یا ہر بندہ اس میں شامل ہے؟ اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو جن لوگوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے ان کی معیشت بھی بہت اچھی ہے، ان کا گزران بھی بہت اچھا ہے، تو اس آیت سے ہم کیا مراد لیں گے؟ یہ مسلمانوں کو مخاطب ہے یا عام لوگ؟ اس میں جو من کا بالکل آپ لفظ کا ہے وہ بہت سارے اہم شامل ہیں سوال یا؟ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر اس سے مراد کافر ہیں تو کافروں کے پاس تو گزران ان کی تنگ نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس تو پیسے اور دنیا ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو دیکھیں اسی آیات میں آگے جا کے اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا ہے
کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، اگر کافروں کے پاس دنیا میں ہم نے ان کو ساز و سامان دے رکھا ہے تو وہ صرف دنیا کی زیب و زینت دی ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ البتہ اس آیت مبارکہ سے مراد ہر کوئی شامل ہے، یعنی مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ جو بھی مسلمان اللہ کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے نا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ جو قرآن پڑھ کے بھول جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ مجھے آج تک ایسی کوئی دلیل نہیں ملی کہ کوئی بندہ قرآن پڑھ کے یاد کر کے بھول جائے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ لوگوں نے ویسے ڈرا رکھا ہے بہت سی باتوں سے، اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ جو قرآن حفظ کر کے، بعض لوگ بچیوں کو قرآن حفظ نہیں کرواتے کہ یہ بھول جاتی ہیں۔ قرآن پڑھ کے بھولنا اچھا تو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ہوتا ہے۔ آ، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو نصیحت بھی، جو بندہ بھی نصیحت سے اعراض کرتا ہے، اور نصیحت قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اسے اس چیز کا علم ہے، پھر وہ اس سے منہ موڑ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ اس کے لیے گزران کو تنگ کرتے ہیں۔ اگر وہ گزران اس کی تنگ نہیں ہوئی تو دنیا میں نہیں ہوئی تو آخرت میں ہو جائے گی۔ باہر صورت جو اس کی گزران یا دنیا کی تنگ ہوگی یا آخرت کی تنگ ہوگی۔ سوال یہ ہے کیا ہم نماز کے دوران قرآن یا فون سے پڑھتے بارک ہوئے اللہ فیک۔ تراویح اور تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید دیکھ کے، مصحف سے دیکھ کے قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ سامع ہیں، بلا وجہ اور بغیر کسی ضرورت کے، جو ہمارے ہاں ایک فیشن بن چکا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل سے تو میں اس کی اجازت نہیں سمجھتا کہ موبائل سے کوئی بندہ قرآن سنے۔ ہاں مصحف جو ہے چھوٹا قرآن مجید وہ پاس رکھیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ مصحف سے دیکھ کے قرآن مجید سن سکتے ہیں۔ ویسے اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو بندہ قرآن مجید سن رہا ہوتا ہے اس کی توجہ پھر سننے کی طرف ہوتی ہے، نماز کی طرف کم ہوتی ہے۔ تو اچھا یہ ہے کہ آپ کی جو توجہ ہے نا وہ نماز کی طرف ہو، اور نماز کی طرف تو جو توجہ ہے وہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ کی توجہ موبائل کی طرف نہیں ہوگی۔ تو اچھا یہی ہے کہ آپ صرف سماع کریں، سنیں، اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ضرورت ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اوپر سے دیکھ کے قرآن سننا چاہیے، یا آپ سامع ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، نام خضر ہے یا خضر ہے؟ جی جو نام ہے نا وہ خضر ہے، یہ خضر جو ہے نا یہ خضر اس ہے، کا تلفظ نہیں، منہ خضرا نخرج منہ حبا متراکبا، قرآن مجید میں خضر نام ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو شیخ محترم، وہ دجال کا آپ نے دیکھا ہے؟ اب میں میرے ذہن سے نکل گیا، مجھے میسج کریے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم السلام علیکم۔ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم۔